بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، امام نووی کی مشہور تصنیف، ایک مجموعہ احادیث جو 2000 احادیث سے زائد پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس نام کو جو امام نووی نے چنا اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے۔ اہل علم نے کہا کہ دراصل امام نووی ایک استعارہ لے رہے ہیں یہاں پر اس حدیث سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ترمذی میں یہ حضرت انس سے حدیث آتی ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے بھی آتی ہے، اور کسی قدر اسی مضمون کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی آتی ہے۔ اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ چگ چر لیا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنہ، صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کے باغات کیا ہیں اللہ کے رسول؟ ریاض الجنہ، یہ ریاض الصالحین کے حوالے سے۔ قال حلق الذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کے حلقات، اللہ کی یاد میں محو ہونے کی مجالس۔ ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے، قلت یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا قال المساجد، یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، سجدہ گاہیں جو اللہ واحد کی عبادت کے لیے زمین میں خصوصی طور پر مختص مقامات ہیں۔ قلت وما الرتع یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول چگ چر لیا کرو سے کیا مراد ہے آپ کی؟ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ یہی کہ اللہ کی تسبیح کی جائے، حمد کی جائے، اللہ رب العزت کی تحلیل توحید بیان کی جائے، لا الہ الا اللہ کی صورت اور اللہ کی بڑائی کی جائے۔ اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ ریاض الصالحین سے امام نووی کی مراد ہے کہ ایسی باتیں، اور اس کا باقی سے من کلام سید المرسلین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ایسی باتوں کا انتخاب جن کو سن کر جو ہے جنتی روحیں، الصالحین جنتی روحیں جیسے کسی باغ میں ہوں۔ اچھا، ریاض روضہ کی جمع ہے، روضہ خاص ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جہاں سبزہ بھی ہو اور پانی بھی ہو، کوئی پھلدار درخت وغیرہ بھی ہوں۔ تو ایسی چیز ظاہر عربوں کے لیے تو خاص طور پہ جہاں ویسے ریگستان ہے تو کہیں کہیں پانی کا چشمہ، پھر ہریالی، پھر سبزہ، پھر وہاں پر کچھ پھل اور میوے، ریگستان سے نکل کر ایسی جگہ پر کچھ وقت گزارنا، تو دراصل یہ ہے جنتی روحوں کو جہاں سے لطف ملے، جہاں سے مزہ آئے، جہاں ان کا دل لگے، اور یہ ہے جنتی روحوں کے ساتھ ہی، الصالحین ہی کے ساتھ۔ یہ تو ہوا مینا سے عنوان کا جو امام نووی نے اس کتاب کے لیے چنا۔ جہاں تک اس کتاب کے موضوع کا تعلق ہے، اس کے لیے کئی سارے الفاظ ہماری اسلامی علوم جو ہیں، ہمارے اسلامی معارف کے اندر کئی سارے لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان میں سے سبھی الفاظ کو توجہ دی جائے۔ ایک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ریاض الصالحین کا موضوع ہے زہد۔ اچھا، زہد کا لفظ ہمارے اردو میں بالعموم ایک خاص معنی میں ہوتا ہے، حالانکہ وہ تمام کے تمام جو قلوب کو درست کرنے کے لیے اور قلوب کو خالق کی محبت سے جوڑنے کے لیے وارد ہوتے ہیں، ان تمام ہی کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننے سے متعلق اور آخرت میں رغبت سے متعلق، تو ان سبھی موضوعات کو زہد کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک لفظ چلتا ہے رقائق۔ رقائق کا مطلب جو قلوب کو رقت دے، قلوب جس کے سے نرم پڑ جائیں، جس سے قلوب کے اندر وہ ایک خاص حالت پیدا ہو جائے جس سے ان کا زنگ اور ان کی سختی دور ہو جائے۔ تو رقت ہے ہی سختی کے برعکس، کہ دلوں کی سختی کو دور کرنے سے متعلقہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوئی ہیں، ان کا ایک خاصا بڑا ذخیرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔
ایک اور لفظ ہے تزکیہ۔ تزکیہ ہوتا ہے کہ نفس کو اس کے شرور سے پاک کرنا، نفس کو اس کے سیئات سے، اس کے اندر موجود جو رذائل ہیں ان سے دور کرنا اور صاف ستھرا مانجنا نفس کو، اور اس قابل بنانا کہ اس پر اللہ رب العزت کے نازل کیے ہوئے علوم جو ہیں وہ اثر کریں، اور جو شریعت ہے یہ اس کے اندر اپنا راستہ بنا سکے، اور راستہ بنانے کے اندر اس قلب کے اندر راستہ بنانے کے نتیجے میں وہ پھر باہر آ سکے اور اپنا اسلام صحیح طریقے سے دنیا کے اندر اپنا ظہور کر سکے۔ تو یہ پورا موضوع تزکیہ کے تحت آتا ہے، اور تربیت کا لفظ بھی آج کل اسی حوالے سے ہی استعمال ہونے لگ گیا ہے۔ ایک اور لفظ ہے سلوک سالک۔ تو سلوک کا لفظی معنی ہے چلنا۔ مراد یہ ہے کہ جس بندے نے آخرت کو اور جنت کو اور دار المتقین کو اپنی منزل بنا رکھا ہے، اس کا اس دشت ناپیدا کنار سے اپنا راستہ اختیار کرنا، اس میں سے گزر کر جانا اور چل کر جانا، تو چلنے سے متعلق جنت کی طرف، ٹھیک ہے، دار المتقین کی طرف، اس جنگل سے، بیابان سے اور اس خوفناک گزرگاہ سے جو گزرنے سے متعلقہ جو آپ کی ضرورت کی باتیں، احوال ہیں، وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے حاصل کرنا۔ ایک اور لفظ ہمارے ہاں چلتا ہے، وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کا لفظ تو خیر اردو کے اندر بہت ہی محدود معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بالعموم اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا ہنس کے ملنا، تمیز سے رہنا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اخلاق کا جو اسلامی تصور ہے وہ پورے کا پورا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی تخلیق ہوتی ہے انسان کی، اور دونوں کے لیے خلق کے مادہ سے ہی لفظ لیے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، دونوں لفظ حدیث کے اندر آگے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خدایا تو نے میری فزیک کو بہت خوبصورت بنایا ہے، یہ جو مادی وجود ہے میرا، اس کو کہا کہ یہ ہے خلق۔ اچھا، اس کے بعد جو میرا روحانی وجود ہے، اس جثے کے اندر جو انسان ہے، اندر کا انسان، اس کے جملہ امور، جملہ اس کے تحرکات، ان سب کے لیے ہی اخلاق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اچھا، اس وجہ سے وہ بغض نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بیر نہ رکھنا، لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا، اور حق کے لیے جو ہے وہ بالکل رام ہو جانا اور پست ہو جانا، اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ کی خاطر اس کے جو اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں ان سے محبت کرنا، بہترین ان کے ساتھ معاملہ رکھنا وغیرہ، اس سارے کے سارے امور جو ہیں وہ عبادت سے لے کر رویوں تک کے سارے اخلاق ہی کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے امام نووی کی یہ جو تصنیف ہے یہ ان تمام امور کا احاطہ کرتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے لے کر جمع کرتے ہیں۔ یہاں اس موضوع کی اہمیت، تیسرا ہمارا جو یہاں پر پوائنٹ شروع ہوا ہے، یہ ویسے تو ہمیشہ سے ہی اہم رہا ہے یہ موضوع اور یہ مضمون اور دین کا یہ پہلو، لیکن یہ کہ آج خاص طور پر یہ اہم ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ موضوع تو لمبا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو صرف مقدمہ ہے جو ہم اس لمبی تعلیم کی سیریز کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ روحانیت کا اس وقت جو لفظ روحانیت خاصا متأخر ادوار کا لفظ ہے، لیکن کسی وجہ سے ہم یہ اس وجہ سے استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے پر ایک چیز ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ دور ہی اس کا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے مادیت، میٹریلزم، مادہ کی عبادت۔ جو آپ کو نظر آتا ہے اس پر ریجھ جانا، اس پر فریفتہ ہو جانا، اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، اور اپنے تمام امور کا منبع اور اساس جو ہے ان نظر میں آنے والی چیزوں ہی کو بنانا۔
یہ مادیت، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ اس دور کا سب سے بڑا کفر اور سب سے بڑا الحاد، اور اس دور کے اندر سب سے بڑی سرکشی اور سب سے بڑا طغیان انسان کا، اگر آپ ایک عنوان دیں، ویسے تو کئی سارے عنوان اس کو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ دیے جا سکتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ مادہ کی عبادت، مادیت۔ اچھا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ اگر اس وقت کا شرک سب سے بڑا مادیت ہے، تو اس کے مقابلے پر پھر اس روح کو، اس قلب کو اللہ رب العزت کی محبت میں گھلانا، اور اللہ رب العزت کی خشیت کے اندر اس نفس کو زیادہ سے زیادہ بھگونا، اور ایک ایسے انسان کی مسلسل تخلیق کرواتے جانا جو اس مادہ، اس کاٹھ کباڑ، جو اس جہان کا ہی جو ہے نا وہ کل اثاثہ ہے، اس سے اوپر ہو کر ابدی، اس کو ہم لازوال کہتے ہیں، جس کو ہم ازلیت کہتے ہیں، جس کو ہم ابدیت کہتے ہیں، وہ بڑے ریفرنس جو انبیاء نے دکھائے ہیں، اور اس ایک پلک میں، پلک جھپکتے میں ختم ہو جانے والا یہ جو پورا جہان ہے، اس سے ہٹ کر ایک دائمی اور قابل اعتماد جہان کی طلب کرنا، یہ بالعموم ہم اگر روحانیت کا لفظ کسی وقت استعمال کریں گے تو اس سے ہماری مراد یہی ہوتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر گئے ہوں گے کہ یہ موضوع بطور خاص ہمیشہ سے ہی اہم تھا، کبھی کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جس میں یہ موضوع کوئی اہم نہ ہو، لیکن خاص اس دور کے اندر تو کیوں سب سے زیادہ اہم یہ موضوع ہمارے لیے ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے مادیت ورسز روحانیت، اور اس میں ریاض الصالحین پر ڈیرے جما دینا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی جو 2000 سے زائد احادیث ہیں، ان کو پڑھنا، پڑھانا، ان کے اندر غور و فکر کرنا، جینا ان کے اندر، اس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ اب اسی مضمون کو تھوڑا سا ہم فرق کے ساتھ اس کی اہمیت بیان کرنے کے ضمن میں ایک اور بات کے تحت بھی بیان کریں گے۔ اچھا، وہ ہے فضیلت۔ ہم اہل اسلام کے ہاں، انبیاء کو ماننے والوں کے ہاں ایک شے ہوتی ہے جس کا نام ہے فضیلت۔ لفظ اردو میں شاید اس کے لیے بہت ریلیونٹ نہ ہو، فضیلت کا لفظ اردو میں بھی چلتا ہے، لیکن جس میں عربی کے اندر مستعمل ہے شاید تھوڑا سا فرق ہو، تو اس وجہ سے شاید مضمون پوری طرح اس لفظ سے ادا نہ ہو رہا ہو، اس لیے مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ اچھا، ایک لفظ ہے انگریزی میں ورچوز کی پیروی کرنا۔ اب یہ ہے کہ ایک انسان نے، اس کے اپنے احوال خاصے پتلے ہیں، لیکن اس نے جو ہے وہ کسی کو بھوک سے بلکتے دیکھا، اس نے کسی کو بہت برے اس میں دیا، تو اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کو دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے، یہ ورچو ہے۔ اچھا، وہ ابھی ہم نے کہا تھا تھوڑا سا ہی فرق ہے، پہلے ہم نے وہ مادیت کا وہ کہا تھا، جہاں مسلسل اس چیز پر کامیابی کا تصور ہی یہ دیا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس دنیا کو کوئی حاصل کرے۔ اچھا، اس کے مقابلے پر ایک یہ ہے کہ فضیلت، ورچو، برگزیدگی، پاکیزگی، انسان کا اونچا ہونا، یہ ہے کہ اس جہان جس پر وہ مرتا ہے، جس جہان پر اس کو خدا کی محبت پر مسلسل قربان کرنا، اس کا عیش، اس کا آرام، اس کے ٹھاٹ، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دل لگنا، اس پر، اس ساری شے کو ایک بڑی ہستی کے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، جتنا دمبا زیادہ سے زیادہ آپ نے پالا ہو، قربانی اس کی رب العزت کے لیے کرنے میں اتنا ہی لطف اور اتنا ہی ثواب ہے، اور عبادت کا معنی اس کے اندر بدرجہ اتم آتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ جہان جتنا بھی بڑا ہو اس کے پجاریوں کے لیے، اس جہان کو مسلسل اور اس کی سب بڑی سے بڑی چیزوں کو، تو یہ ہے فضیلت، یہ ہے ورچو، یہ ہے برگزیدگی، پاکیزگی، ان فانی چیزوں سے اوپر ہونا۔ اچھا، جرت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، قربانی ہے، معاف کرنا ہے، دل بڑا ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے، اب مثلا یہ ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے اور آپ کے جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے،
بلکہ شیخ بکر ابو زید نے غالباً محرکۃ الفضیلہ نام سے، کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہے ہی یہ رذائل اور فضائل کی جنگ ہے۔ ایک طرف جو ہے نا وہ اس پاتال نفس کی جو ہے نا وہ غلاظت کے پاتال میں اترنے کا ایک پورا عمل آپ کو کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس تہذیب کو جو ہم پر اس وقت حملہ آور ہے بہت حوالوں سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر ایک خاص جہت سے ڈسکرائب کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو رذائل میں لت پت کروانا۔ اچھا، اس کے رذائل سے نکال کر اس انسان کو ستھرائی، پاکیزگی، اچھائی اور جو ہے وہ برگزیدگی کے معانی سے آشنا کروانا اور اس سے بہت اوپر کروا دینا، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے بہت سارے انسان سے کا مال جاتا ہو، کبھی کسی کو جان بھی جاتی ہو، تو کسی بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے جینا، کیونکہ جو ایک پلک جھپکتے میں ختم ہونے والا جہان ہے اس کے لیے جینا تو کبھی برگزیدگی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اعلیٰ پورا یہ جہان جو ہے نا وہ اعلیٰ نہیں ہے، تو پھر اعلیٰ مقاصد کے لیے جینے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ مقاصد کے لیے جینا، اونچی نظر کر لینا جو اس فانی دنیا سے بہت اوپر ہو اور بہت آگے تک دیکھنے والی ہو۔ یہ تھوڑی سی امید ہے کہ میں واضح کر پایا ہوں گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فضیلت کی اس وقت تو یہ پوری ایک جنگ ہے، فضیلت کی اور رذیلت کی یہ پوری ایک جنگ ہے۔ اچھا، تو یہ جو ریاض الصالحین کے تحت مضمون آیا ہوا ہے روحانیات کا، خدا کی طلب کا، ہر اپنے مزے اور اپنے جو ٹھاٹھ اور اپنی لذتیں ہیں ان کو خدا کی محبت پہ قربان کرنے کی جو ایک لذت ہے، اور جو کہ مومن کو اس جہان کے اندر بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اور پھر آخرت میں تو جو ہوگا اس کا تو خیر کہنا ہی کیا۔ تو یہ ہیں جو اس کی موضوع کی اہمیت کے حوالے سے کچھ جہتیں ہیں۔ اب ایک چیز مزید جو ہم واضح کریں گے، اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ روحانیت ہے، ہم نے کہا کہ یہ زہد ہے، ہم نے کہا کہ یہ اخلاق ہے، ہم نے کہا کہ یہ فضیلت ہے، ہم نے کہا کہ یہ رقائق ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مضمون تو یہی ہے، اور اس سے جو مطلوب ہے انسان کا، ایک اعلیٰ انسان کا، وہ بھی اسی درجے میں واضح ہو گیا۔ اچھا، لیکن اس مقصد پر اتفاق کرنے کے باوجود اس مقصد کے حصول کے لیے اختیار کیے جانے والے راستوں کا تنوع پھر بھی اچھا خاصا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے مختلف لوگ مختلف راستے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ ہے کہ وحی کے حوض سے اس جہان کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض یہاں ملا ہے، اس کا نام وحی ہے، اور ایک حوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں ملنے والا ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ وحی کے حوض سے یہاں بھر بھر پینا، اور اپنی بھوک اور اپنی پیاس صرف اس حوض سے بجھانا، صرف اس حوض یہاں سے ہی جا کر اسی مورد سے سیراب ہونا۔ اچھا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے سیراب نہ ہونا اور جگہ نہ رکھنا کہ اور چیزوں سے۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو بعد کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں وجود میں آئیں۔ اچھا، اس حوالے سے ہم بہت کھلے اور بہت اوپن ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی وجہ سے سنت چیزیں جو ہیں وہ، جیسے کئی سارے لوگوں کو، یہ خیر ابن تیمیہ نے نہیں کہا، یہ میں اس کی وضاحت میں کہہ رہا ہوں، جیسے کئی سارے لوگ اگر خالص دودھ پئیں تو شاید ان کا پیٹ خراب ہو جائے، شاید ان کو ہضم نہ ہو سکے۔ اچھا، اس وجہ سے یہ ہے کہ کسی قدر ناخالص وہ لگ گئی ان کو، جسے کہتے ہیں نا کہ منہ کو لگ گئی ہے ایک چیز، اور اتنی لگ گئی ہوئی ہے کہ چھڑوانا مشکل ہے، اور اس وجہ سے، اور اگر خالص دیا جائے تو شاید طبیعت خراب ہو جائے، کہتے ہیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ یار، حدیثوں سے وہ بات نہیں ہے جو فلاں محنت اور فلاں جو ہے نا ریاضت کرنے سے مجھ کو حاصل ہوتی ہے، تو کئی سارے اور جو ہے نا، اور گھڑیوں کی گھڑیاں، ساعتوں کی ساعتیں گزر جائیں گی،
اس کے اندر کوئی آیت، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاید اس میں ذکر نہ ہوگی، اور کبھی ہو تو وہ محض ایک واجبی سی فارمیلٹی تھی پوری کرنے کی۔ جو دل لگتا ہے، جہاں جی کھپتا ہے، جہاں بندہ مزے سے اشش کرتا ہے، وہ کچھ اور ہی چیزیں ہیں۔ وہ کلام رب العالمین اور ہدی سید المرسلین وہ نہیں ہوتی ہے، قسمت قسمت کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس معنی میں بہت کھلے ہیں کہ کئی ساری لوگوں کو بوجود ایسا ہوتا ہے کہ اگر خالص جو ہے وہ ایک لفظ شاید پنجابی کا ہے نہ پچے، تو تھوڑا سا ناخالص بھی ہم اس کو لینے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ طبیعتوں کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ اصل مشرب سے ہی پیا جائے، اصل صافی مشرب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور قلوب کی پیاس نبی کے گھاٹ سے نہ بجھے تو پھر کہاں سے بجھے گی؟ تو اس وجہ سے نبی کے گھاٹ سے قلوب کی یہ پیاس بجھانا، جس کا نام خدا کی طلب ہے، جس کا نام خدا کی محبت اور خدا کی خشیت ہے۔ اس وجہ سے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ خاص وجہ ہے، موضوع میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے اور مطلوب کیا ہے، اور اس کی اہمیت خاص ہمارے اس دور میں کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو پھر کسی اور سورس سے نہیں بلکہ خاص رسول اللہ کے گھاٹ سے ہی لینا۔ یہ وجہ ہے کہ 2000 سے زائد احادیث پر مشتمل یہ ایک بڑا ذخیرہ امام نووی کا جمع کیا ہوا، یہ ہمیں اس سلسلے میں مددگار ہے۔ اچھا، یہ بیان ہو گیا۔ اب تھوڑی سی گفتگو ہم اور یہ ایک طریقہ رہا ہے ہمارے اہل علم کا اور اہل تعلیم کا کہ ہر کتاب کے مؤلف کا بھی کچھ تذکرہ کیا جائے۔ آپ کا نام یحییٰ ابن شرف الدین، ان کا لقب محی الدین ہے، ابو زکریا ان کی کنیت ہے، امام نووی۔ یہ متوفی ہیں سن 676 ہجری۔ اچھا، نووی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک شام کا ایک خطہ ہے، اس کا نام ہے حوران، اور اس کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے نوا۔ تو یہ وہیں پر پیدا ہوئے، اور بعد میں خیر رہتے دمشق میں رہے بڑی دیر، لیکن پھر بعد میں وہیں پر جا کر فوت ہوئے۔ تو اس بستی جو چھوٹی سی بستی نوا نام سے، تو اس وجہ سے ان کا نام نووی پڑا۔ اچھا، یہ تو 7ویں صدی ہجری بنی، تو 7ویں صدی ہجری کے یہ ایک امام ہیں کی پیدائش۔ اچھا، اس میں خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے بھی چلے گئے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا عالم جن کے تذکرے اس قدر ہوتے ہیں، تو زیادہ عمر نہیں پائی۔ 631 میں پیدا ہوئے، اور ان کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ ایک عالم تھے، ان کے علاقے سے ان کا گزرنا ہوا، کچھ دن کے ٹھہرے ہوں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، اور ایک بچے کو وہ گھسیٹ کے کہہ رہے ہیں آ ہمارے ساتھ کھیل، اور وہ نہیں جا رہا، اور وہ کچھ قرآن یا کسی کتاب وغیرہ کے پڑھنے میں مگن ہے، اور رو بھی رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ بچے تھے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ اور سے اور وہ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو روکا، بچوں کو روکا اور کہا بیٹا کیا بات ہے؟ تو ان کو اندازہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ان کا نام تھا شیخ یاسین ابن یوسف مراکشی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے والد کے پاس سے چلے گئے اور کہا کہ تیرے بیٹے کے اندر میں کوئی بڑی علم والی ہستی دیکھتا ہوں، تو تم ایسے کرنا کہ اس کو کھیل ویل میں نہ لگنے دینا، اور اس کے لیے خصوصی تعلیم کا بندوبست کرو۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ علم پر جت گئے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سال کے بعد انہوں نے حفظ قرآن کرنا شروع کیا۔ اچھا، بالعموم جو علماء کی بائیوگرافی بیان کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ 7 8 سال کے تو حفظ کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ انہوں نے علم شریعت کی طرف رخ بھی ذرا دیر کے بعد کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ کمی بہت جلدی انہوں نے پوری کر لی۔ یہ اپنے گاؤں ہی میں رہتے رہے۔ تو سن 649 میں یہ دمشق آئے، اور دارالحدیث ایک بہت بڑا مدرسہ ہوتا تھا، بہت ٹاپ کا دمشق میں، تو دارالحدیث میں پھر یہ پڑھنے لگے۔ 2 سال کے بعد 651 میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ حج بھی کیا۔ آخر سن 665 میں یہ اسی دارالحدیث کے شیخ المشائخ بن گئے،
اور یہاں پر یہ افتاء اور تدریس وغیرہ ان کے سپرد ہوئی۔ اسی دارالحدیث کے اندر ہی اپنی زندگی کے آخر تک پڑھاتے رہے۔ ان کی وفات سن 676 میں ہوئی ہے اور اس وقت ان کی عمر صرف 45 سال تھی، یعنی 45 سال کی عمر میں ایک جوان آدمی دنیا چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سن 660 میں تالیف کا عمل شروع کیا اور اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ ان کی کچھ مشہور کتابیں، ان کی جو علمی کام ہیں ان کا ہم ذکر کرتے چلیں، جیسے بخاری کی بے شمار شرح ہوں گی، لیکن ایک شرح ایسی ہے کہ ہر آدمی اسی کا حوالہ دے گا، فتح الباری ابن حجر کی۔ اسی طریقے سے مسلم کی بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ قلم توڑ دیا لکھنے کے بعد، تو مسلم کی جو شرح ہے وہ امام نووی کی ہی مانی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مسلم کے جو ہے نا وہ ابواب کے جو عنوانات ہیں وہ بھی انہی کے دیے ہوئے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سنن ابی داؤد پر بھی انہوں نے ایک بڑا مختصر سا کام کیا ہے، الاعجاز فی شرح سنن ابی داؤد، 40 نوویہ، یہ بہت مشہور ہے۔ 40 بہت پورے ذخیرہ حدیث سے منتخب ترین 40 حدیثیں نکالنا، یہ بھی ایک بہت گہری نظر کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے۔ اچھا، تہذیب الاسماء واللغات، یہ جو ہے بیک وقت رجال کی بھی کتاب ہے اور لغت کی بھی کتاب ہے۔ یہ شیرازی ایک شافعی امام گزرے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے المہذب، تو اس کی کمال شرح جو ہے المجموع کے نام سے نا، المجموع شرح المہذب، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ اور فقہ شافعی میں ہی منہاج الطالبین وعمدۃ المفتین فی الفقہ ان کی کتاب ہے، اور اسی سے قریب ایک اور کتاب روضۃ الطالبین عمدۃ المفتین یہ بھی ہے۔ پھر ان کی کتاب ہے جو اصول فقہ سے متعلق بنتی ہے، آداب الفتویٰ والمفتی والمستفتی۔ اچھا، اور یہ ریاض الصالحین جس کو ہم پڑھ کر رہے ہیں، الاذکار، مسنون اذکار پر ایک بہت بڑا ذخیرہ امام نووی نے جمع کیا ہے۔ بستان العارفین، یہ کچھ مشہور تصانیف ہیں امام نووی کی، باوجود اس کے کہ اگر کل ملایا جائے تو 2.5 درجن سے زیادہ تصانیف ان کی بنتی ہیں۔ آپ نے اگر صرف ان کی تصنیفات سے ہی اندازہ لگایا ہو تو یہ حدیث کے بھی امام بنتے ہیں، فقہ کے بھی امام بنتے ہیں، وہ فقہ شافعی ان کا جو ہے وہ مذہب ہے۔ رجال کے اندر بھی امام ہیں، اصول کے اندر بھی امام ہیں، پھر یہ زہد اور سلوک کے اندر بھی امام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو امامت ہے کسی ایک فیلڈ میں مل جائے بندے کو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے فیلڈز میں کسی کو امامت کے منصب پہ فائز کرے اور ہر چیز میں وہ کمال رسوخ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بالعموم یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ اپنی کتابوں کی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو وہ معاشرے کا رخ نہیں کرتے۔ ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ معاشرے کے اندر ان کا جو ہے بہت جو علماء حق کا جو کردار ہوتا ہے، ایسے کئی سارے مواقف بھی اللہ رب العزت نے ان کو نصیب فرمائے۔ ہم کہتے ہیں کہ بعض مراحل پہ سلطان بیبرس، خود بھی ویسے تو وہ ایک اسلامی فاتحین میں ایک بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات فتویٰ وغیرہ ان کو لینے کی وہ ضرورت پڑی، تو سب سے زیادہ جو ان کو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو فتویٰ چاہتے تھے تو وہ امام نووی نہیں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام نووی کو اس پر کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑی۔ اور اس کے علاوہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب بیبرس نے شام کا رخ کیا، ایک بڑا نام ہو چکا تھا مصر میں شام کا، وہ کیا، تو کہتے ہیں وہاں پر ان کے کوئی افسر تھے، اس ظالم نے کہ ان کو جو ہے نا وہ قائل کر لیا کہ یہ یہاں کے جو بہت سارے باغات ہیں وہ سرکار کی ملکیت ہیں۔ اچھا، تو جو لوگ تھے بیچارہ جن کا گزر بسر اس سے ہوتا تھا، ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے کہ یہ تو سرکار کے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بول نہیں سکتا تھا، بیبرس ایک بہت بڑا نام تھا اور بڑی اس کے اندر ایک زوراوری تھی، تو کہتے ہیں کہ کوئی عالم نہیں بول سکا، تو امام نووی نے ایک مکتوب لکھا ان کو اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ لوگوں کا حق ہے اور لوگوں کو ہی دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا، اس نے ان کی تنخواہ بھی بند کر دی اور ان کو ان کی تدریس سے بھی ہٹا دیا،
اور یہاں تک بھی بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ دمشق چھوڑ جاؤ، اور فی الواقع کہتے ہیں کہ ان کے دمشق چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن یہ ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور جا کر اس کے دربار میں اس کو وہی بات کہہ کر آئے کہ دیکھو یہ لوگوں کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں تو اس نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ارادہ کیا کہ ان کو ایسی سزا دے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے جو لوگوں کے لیے عبرتوں کی ضرورت کیسے ہوئی اس کو میرے سامنے آ کر یہ کرنے کی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اثر ڈالا اس پہ کہ اس کو وہ اپنا وہ حکم نامہ ختم کرنا ہی پڑا، اور یہ امام نووی کا ایک عالمانہ اور مصلحانہ کردار جو ہے، تو علماء کی وہ جو شان ہوتی ہے نا کہ معاشرے کے جو خرابیاں ہیں اور خاص طور پر اہل اقتدار کی جو زوراوری ہے اس کو شریعت کے پابند کروانے کا وہ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ وہ تصادم وغیرہ یہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ تو ہمارے ائمہ تصادم نہیں کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے، لیکن اس میں ہمت جرت جو ہے وہ بادشاہوں کے آگے، آج کل تو آپ کو بادشاہ پیسے نہیں ملتے کسی وجہ سے، آپ کو کھڑے ہو کر دھواں دار تقریر کر دیتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ کو لگتا ہے شاید یہ ایسی کوئی بات ہوگی، آدمی کو جان کے لالے پڑ جاتے تھے بادشاہ کے حوالے سے کچھ بھی بولنے میں۔ تو امام نووی جو اس ہماری اس کتاب کے مؤلف ہیں وہ اس حوالے سے بھی بہت اعلیٰ مواقف رکھتے ہیں۔ آخر میں یہ بات ہم کرتے چلیں کہ اس کتاب کی جو شرح ہیں یا ان پر جو علمی کام ہوئے ہیں، متقدمین میں اس کی جو ایک سب سے اعلیٰ بہت زبردست مفید شرح ملتی ہے وہ ہے دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین۔ اس کے مؤلف مختصر طور پر ابن علان کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نام محمد ابن علی ابن محمد ابن علان صدیقی ہے، دمشق کے سے ہیں، اور دارالمعرفہ للطباعہ والنشر والتوزیع بیروت سے یہ شائع ہوئی اس وقت ملتی ہے، اور یہ 11ویں صدی کے ایک عالم ہیں۔ البتہ موجودہ دور میں اس کی ایک خاصی اچھی بڑی مختصر سی شرح جو ہے وہ نزہۃ المتقین شرح ریاض الصالحین کے نام سے ہوئی، اور 5 علماء نے مل کر یہ اس پر کام کیا ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ البغا، محی الدین مستو، علی الشربجی، محمد امین لطفی۔ تو ان سب نے جو ہے وہ سب سے پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ سعید الخن، تو یہ بھی مؤسسۃ الرسالہ بیروت سے شائع ہوئی ملتی ہے۔ اچھا، ایک سعودی عرب کے عالم ہیں شیخ فیصل ابن عبدالعزیز الحریملی، فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت اچھی شرح کی ہے ریاض الصالحین کو، اس کا نام ہے تطریز، طا کے ساتھ، تطریز ریاض الصالحین۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو اس وقت میرا خیال سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے شیخ محمد ابن صالح ابن محمد العثیمین کی، شیخ ابن عثیمین جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے فوت ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ اس مہینے میں شرح نہیں ہے بلکہ یہ پڑھاتے رہے ہیں سبقاً مجالس کے اندر، پھر ان کے شاگردوں نے اس کیسٹ کے سارے ذخیرے کو ٹرانسکرائب کر کے تو کتاب کی صورت دے دی ہے، لیکن ہے اچھی خاصی ایک مفید چیز۔ اچھا، اس کتاب پر تحقیق شیخ البانی نے بھی کی ہے، اس کی احادیث کا جو ہے اس میں جو اگر کچھ ضعیف حدیث البانی صاحب کے خیال میں اگر کچھ ضعیف حدیثیں ہیں تو وہ انہوں نے اس کی تخریج کی ہوئی ہے۔ اس کتاب پر ایک تحقیق جو ہے وہ شعیب الارناؤوط کی بھی موجود ہے، اور اس کتاب پر ایک بہت اچھی تحقیق عراق کے ایک عالم ہیں ڈاکٹر ماہر یاسین الفحل، تو انہوں نے بھی اس کتاب کی تحقیق اس معنی میں کہ احادیث پر حکم لگانا، اگر کہیں پر کچھ حدیث جو ہے نا وہ ہے کہاں آئی ہے، کہاں وارد ہوئی ہے، کہیں وہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے، تو کہیں البتہ یہ ہے کہ بعض علماء کے ہاں اس حدیث پر کچھ کلام پایا جاتا ہے، تو سند وغیرہ کے حوالے سے اور حدیث کے ثبوت اور قابل قبول ہونے کے حوالے سے یہ کچھ تحقیقات بھی اس کتاب پر ملتی ہیں۔ یہ ہے کتاب کا اس کے مؤلف کا کچھ مختصر تعارف جو ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اس اہمیت کے پیش نظر جو ہم نے اس کتاب کے حوالے سے بیان کی ہے، ہمیں یہ عرض کر دوں کہ کچھ عرصہ پیشتر، کچھ نہیں خاصا عرصہ پیشتر، یہ تقریباً کوئی 40-50 حدیثوں کا ہم نے شرح کی تھی، اور وہ ہمارے کئی سارے دوست احباب نے اس کو خاصا پسند کیا تھا، بلکہ کئی سارے نے یہ بھی کہا کہ وہ کیونکہ ریاض الصالحین کے بارے میں ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہر مسجد میں پڑھانے کی ہے، ہر مسجد میں کم از کم ایک نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو
قلوب پر اثر انداز ہونے والی باتیں ہیں، ان کا ورد ہونا چاہیے، تو اور جگہ جگہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مسجد میں درس دینے کے لیے جو ہے نا، اس سے کچھ جو ہم نے یہ سارا مواد جمع کر کے دے دیتے رہے، تو یہ سن کر وہ اپنی مسجدوں وغیرہ میں، تو کئی سارے نوجوان اپنے حلقے بنائیں، خاص اس کتاب کے لیے نہیں اور خاص ہماری چیزوں کے لیے نہیں۔ میں یہ مطلب ضرور اس پر زور دوں گا کہ یہ جسے کہتے ہیں نا اللہ کی یاد کی مجلسیں، سب سے افضل تو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر ہوں، اگر کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر لوگوں کے وہ ہو، تو روزانہ ہفتہ وار کسی نہ کسی انداز میں مل بیٹھ کر اپنی زندگی کے مقصد کو یاد کرنا، اور سب سے بڑھ کر وحی کے سورسز سے ان چیزوں کو کرنا۔ تو ہم اگر انشاءاللہ کچھ کوشش کریں گے کہ اہل علم کے کلام سے اس کی شرح اور توضیح سے متعلق کچھ مواد اکٹھا کر کے، اور خاص اپنے اس دور کے حوالے سے بھی کہیں کہیں چیزوں کو ریلیٹ کر کے بیان کرتے رہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو مفید پائیں تو ان ہی چیزوں اور اس کے علاوہ جو چیز آپ خود اس میں رکھنا چاہیں، ڈالنا چاہیں، شامل کرنا چاہیں، تو مختلف جگہوں پہ حلقات جو ہیں وہ چلیں، اور اس طریقے سے ریاض الصالحین جو ہے وہ ایک نصاب کی طرح چل جائے۔ اور یہاں آخری جو چیز ہے وہ میں ذکر کر دوں کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے احباب، آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو عصر وغیرہ کے بعد بالعموم وہ جو مولانا الیاس کا بنایا ہوا نصاب ہے وہی لفظاً کرتے ہیں، تھوڑی بہت کہیں کہ اس پر وہ توضیحات بھی کر دیا کرتے ہیں اپنے اس مجلس میں۔ اچھا، لیکن کسی وجہ سے ایسا رہا کہ بعض عرب ملکوں میں ان کے لیے ممکن نہیں تھا، شاید کیا وجہ ہوگی اس کی، کہ وہ اپنے اس نصاب کا یوں دورہ کیا کریں، ورد کیا کریں، ایک بار ختم ہو جائے تو دوسری بار شروع کریں، کیونکہ کوئی تو بات ہونی چاہیے جو بندوں کو زندگی کے مقصد سے جوڑے۔ تو وہ یہ تھا کہ خاص طور پر سعودی عرب میں، شاید اور بھی بعض عرب ملکوں میں، یہ بڑے عرصے تک ہم یہی سنتے رہے کہ مساجد میں یہ کام جو ہیں وہ ریاض الصالحین سے کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ویسے اپنے بہت سارے عرب دعات کو، مشائخ کو، علماء کو یہ دیکھا ہے کہ اپنی اپنی مسجد میں کسی نہ کسی ایک نماز کے بعد لازماً ریاض الصالحین کا درس جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری امت کے ایک بڑے حصے کا یہ ایک نبوی نصاب ہے ریاض الصالحین۔ یہ ایک بڑی مفید دستاویز ہے جو امام نووی نے جمع کر دی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں ترغیب دوں گا، توجہ دلاؤں گا جو ہمارے حضرات سن رہے ہیں، حتیٰ کہ خواتین کی اگر کچھ مجلسیں ہیں، کہ وہ ریاض الصالحین کو اپنے نصاب کا درجہ دیں، اور مسلسل اس کو اپنے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، یاد دلانے، مقصد کو تازہ کرنے کے لیے اس کو اپنا نصاب بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔